بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 44 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے ذکر کے بیان میں۔ دیکھیے، ادامی سالن کو کہتے ہیں، یعنی ہر وہ ٹھوس چیز جیسے کہ گوشت اور ہر وہ مایا چیز جو روٹی کے ساتھ لگا کر کھائی جاتی ہے ادام کہلاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس چیز کے ساتھ روٹی کھائی جائے، چاہے وہ سرکہ ہو، کھجور ہو یا پھر زیتون ہو یا جو کچھ بھی ہو، وہ ادام ہی کہلائے گی۔ اسی طرح ادام کی جمع ادومن، ادمتن آتی ہے، اور ادام کے استعمال سے کھانا زود ہضم بن جاتا ہے اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف چیزوں کے ساتھ روٹی کھانے کا بیان ہے، کیونکہ کھانے کی مختلف قسمیں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غذا کا تعین اپنی ذات مبارکہ پر نہیں فرمایا، بلکہ جو میسر آتا وہی تناول فرما لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ گوشت مل گیا تو گوشت کھا لیا، میوہ مل گیا تو میوہ کھا لیا، کھجور مل گیا تو وہ کھا لی، ٹھیک ہے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ اور عادت تھی کہ موجودہ چیز کو واپس نہیں کرتے تھے اور غیر موجودہ کی تلاش میں اس کی فکر میں نہیں جاتے تھے۔ اس لیے اس معاملے میں نہ کوئی تکلف فرماتے تھے، بلکہ آپ کے سامنے حلال اور صاف ستھرے کھانے میں سے جو چیز بھی پیش کی جاتی تو آپ اسے خوشی کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ہاں، اگر کھانے کو دل نہ چاہتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کو معیوب نہیں سمجھا۔ اگر اس کو دل چاہتا تو تناول فرما لیتے تھے، ورنہ اگر طبیعت نہیں مانگ رہی، دل نہیں کر رہا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ دیکھیے، ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ ہر ٹھوس چیز یا مایا چیز جس کو بھی روٹی کے ساتھ لگا کر کھایا جائے گا، اب چاہے وہ سرکہ ہے، کھجور ہے یا پھر زیتون ہے، جو بھی چیز ہو وہ ادام ہی کہلائے گی۔ لیکن یہاں گوشت کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ گوشت ادام کہلایا جائے گا یا نہیں، تو اس کا دار و مدار بھی عرف پر ہے۔ مطلب یہ کہ جن علاقوں میں گوشت کو ادام سمجھا جاتا ہے، وہ بطور سالن استعمال ہوتا ہے، وہاں اس پر ادام کا حکم ہوگا، اور جن علاقوں میں بطور ادام کے استعمال نہیں ہوتا، وہاں یہ ادام نہیں کہلائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو کہ گوشت کو ادام یعنی سالن نہیں سمجھتے، وہ اپنے علاقے کا اعتبار کرتے ہیں کہ وہاں یہی عرف عام تھا۔ اس کے علاوہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس لیے فرمایا کہ گوشت دنیا اور آخرت میں رہنے والے لوگوں کے سالنوں کا سردار، اور دنیا اور آخرت میں پیے جانے والی اشیاء کا سردار پانی، اور دنیا اور آخرت میں خوشبودار چیزوں کی سردار مہندی ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن فی حدیثہ نعم الادم اب الادام الخل۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت محمد بن سہل بن عسکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کی۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں اسے یحییٰ بن حسان نے بیان کیا۔ ان کے پاس یہ روایت سلیمان بن بلال نے نقل کی۔ ان کے پاس ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے، نعم الادام الخل،
تو لفظ خلو خا کے فتح کے ساتھ ہے، اس کا معنی سرکہ ہوتا ہے، اور اگر خا کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا مخلص دوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے بارے میں فرمایا نعم الادام، تو یعنی یہ اچھا سالن ہے۔ سرکہ چونکہ قدرے ترش ہوتا ہے مگر لذیذ ہوتا ہے اور انتہائی مفید چیز ہے، ہاضمہ بھی سے اچھا ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اور بلغم کو ختم کرتا ہے، بھوک اچھی لگاتا ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لو کی گرمی ختم کرتا ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں کا مزاج سرد ہو ان کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے ادام طلب فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا ما عندنا الا الخل، کہ ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرما کر کھانا کھایا اور کھانے کے دوران بار بار فرماتے رہے نعم الادام الخل، یعنی سرکہ اچھا سالن ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کھانے کے وقت کھانے والوں کی خوش طبعی کے لیے بات چیت کرنا مستحب ہے۔ دیکھیے حدیث میں جو سرکے کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے تو اس میں تو کسی بات کا شک ہی نہیں کہ یہ اچھا ہے، عمدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سالن ہے۔ علماء کرام نے اس کے اچھا ہونے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ منافع کے لحاظ سے اچھا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں تکلیف نہیں کرنا پڑتی اور خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا سرکہ سالن کی تمام انواع میں بھی افضل ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے ظاہراً تو حدیث سے یہ تمام اداموں پر اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، مگر اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث تو صرف سرکے کو ادام بنا لینے یعنی سالن بنا لینے کی تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اس سے اس کی افضلیت معلوم اور ثابت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی خدمت میں سرکہ پیش کرنے والوں کی دل جمی اور دل جوئی کی خاطر یہ جملہ ارشاد فرمایا کیونکہ میزبانوں کے گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دیکھیے یہ سیرت کا ایک انوکھا باب ہے کہ سرور عالم فاتح کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے خشک روٹی کے چند ٹکڑے بمشکل سرکے کے ساتھ میسر آتے ہیں، جنہیں وہ بھگو کر بقدر ضرورت غسل و اوقات کر لیتے ہیں۔ مگر آج کل کے فاتحین کے جو کردار ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيشكم وما يجد من الدقل ما يملؤ بطنه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت قتیبہ نے بیان کی، انہیں یہ روایت ابو الاحوص نے سماک بن حرب کے حوالے سے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کیا تم لوگ کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو؟ حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ معمولی قسم کی کھجوروں کی بھی اتنی مقدار نہیں ہوتی تھی کہ جس سے پیٹ بھر سکیں، پیٹ بھر کر کھانے کے لیے خشک کھجوریں بھی میسر نہیں تھی۔ تو دیکھیے ترجمے سے واضح ہو گیا کہ دقل سے یہاں خشک کھجور مراد ہیں۔ الدقل بیکار کھجور، ردی کھجور۔ الستم فی طعام و شراب، کیا تم کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو؟ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ آج جب فراخی آ گئی، کشادگی آ گئی اور تم لوگ عیش اور نعمتوں میں پڑ گئے ہو، قسم قسم کی نعمتیں اور لذائذ کھا رہے ہو،
تو یہاں پر جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے، مقصد توبیخ ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ردی قسم کی بچی کھجوریں کھا کر پیٹ بھر لیا کرتے تھے، یعنی انہیں تو یہ ردی کھجوریں بھی پیٹ بھر کر کھانے کے لیے میسر نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت، زہد، ریاضت اور مجاہدے کی زندگی پوری امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب جبکہ ہر طرح کی کشادگی اور وسعت ہے، اللہ کی نعمتیں عام ہیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا بہترین اور عملی طریقہ یہی ہے کہ لذائذ اور خواہشات نفسانی میں مگن ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور خفگی مول لینی نہیں چاہیے۔ پھر آگے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ، تو یہاں پر مخاطبین سے کہا گیا ہے کہ تمہارا نبی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطبین کی طرح مخاطب کے بھی نبی ہیں۔ تو یہاں پر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس سے مقصد ترغیب اور تنبیہ ہے کہ جب تم نبی کے امتی اور اس کے محبت کے دعوے دار ہو تو دیکھو انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اور تم کیا کر رہے ہو۔ مطلب یہ کہ جتنا ممکن ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے اس روایت کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ بعض حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعدام بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پرواہ کیے بغیر خشک اور ادنا کھجوروں پر ہی اکتفا کر لیا کرتے تھے، اور وہ بھی بقدر ضرورت، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے یہاں پر صحابی کا مقصود ترغیب دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور حدیث میں جب کھجوروں سے پیٹ بھرنے کی نفی ہو گئی تو پھر روٹی سالن کا ذکر تو بہت دور رہ جاتا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الادام الخل۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت عبدہ بن عبداللہ خزاعی نے بیان کی، ان کے پاس اسے معاویہ بن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے یہ روایت سفیان بن محارب بن دثار کے حوالے سے روایت کیا، اور انہوں نے یہ روایت صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیا ہی اچھا سالن ہے۔ تو ممکن یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات موجود ہوں، اور اقرب زیادہ یہ ہے کہ مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بھی تمام معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائیں۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔